بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تحریک انصاف نے پی پی 38 سیالکوٹ کی نشست نون لیگ سے چھین لی۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم گھر میں گھس کر مارا ہے، ماریں گے۔ سر اب تو لوگ کوارنٹین میں چلے گئے ہیں اور یہ جو نشست ہے یہ 20 سال سے مسلم لیگ نون کے پاس تھی۔ تو سر کیا ہوا؟ اثرات نظر آ رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر کا جو انتخاب ہے اس کے نتائج موصول ہو گئے ہیں، لیکن سر جو بیانیہ اپنایا گیا میرے نزدیک تو نتائج اب بار بار موصول ہوں گے۔ کبھی خاندان میں آپ کو دوریاں نظر آئیں گی، بیان بازی نظر آئے گی، اور اب یہ جو نتیجہ موصول ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا رزلٹ ہے اس بیانیے کو اپنانے کی شکل میں جو مریم نواز نے کشمیر میں چلانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے دو تین پہلو ہیں، دو تین پوائنٹس بڑے اہم ہیں۔ وہ تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جو 2018 کا الیکشن تھا، تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو اس وقت کوئی 15 سے 17 ہزار کی لیڈ سے ہرایا تھا۔ 15 سے 17 ہزار کی لیڈ سے اس وقت ہرایا تھا، اور اس وقت مسلم لیگ نون یہ بھی کلیم کر رہی تھی کہ 7,000 ووٹ جو ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان نے 2018 کے الیکشن میں اسی حلقے سے لیے تھے، اور مسلم لیگ نون کا الزام یہ تھا کہ تحریک لبیک کو میدان میں اس لیے اتارا گیا کہ مسلم لیگ نون کے ووٹ توڑے جائیں، اور انہوں نے کلیم یہ کیا کہ اصل میں وہ 22-23 ہزار ووٹوں سے یہاں سے جیتے، کیونکہ تحریک لبیک نے بھی ان کے ووٹ توڑے۔ لیکن آج جو الیکشن ہوا اس میں کوئی 6,500 ووٹوں سے تحریک انصاف کے امیدوار جیت گئے، اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے وہ ہار گئے۔ اور حیران کن طور پر بڑی ہی ایک ناقابل یقین بات ہے کہ اب تک کوئی دھاندلی کے سٹیٹمنٹ نہیں آئے، کوئی اب تک کوئی ایسی ویڈیو سامنے نہیں لائی گئی نون لیگ کی جانب سے، حالانکہ وہاں پر 10 12 15 لوگوں کو یہ اسائن کیا گیا ہوگا کہ آپ ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی ایسا بیلٹ پیپر ڈھونڈ لیں کہ جو کہ مشکوک ہو، کوئی ویڈیو کلپ ہمیں لا دیں، کوئی پرانا ویڈیو کلپ جو ہے نئے کلپ کے ساتھ جوڑ کے ایک نیریٹو بنائیں، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ملا۔ اس کے علاوہ عطا اللہ تارڑ نے ایک پروگرام میں ابھی آج سے چند دن پہلے یہ کہا کہ ایک الیکشن ہونے والا ہے، بائی الیکشن سیالکوٹ میں، اور اگر اس سیالکوٹ کے بائی الیکشن میں ہم نے 10-12 ہزار کی لیڈ سے نہ ہرایا تحریک انصاف کو تو پھر میرا نام آپ بدل دیں، یہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہا۔ تو اب عطا اللہ تارڑ صاحب خود ہی سجیسٹ کر لیں کہ ان کا کیا نام رکھا جائے، کیونکہ یہ خود ان کے اپنے الفاظ تھے اور جتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے۔ اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے ہاشمی صاحب کہ سیالکوٹ میں خواجہ آصف نے ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز کو یہ کہا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے پی پی 38 یہ میں آپ کو پلیٹ میں تحفے کے طور پر پیش کروں گا، اس کی طرف سے آپ کو بالکل کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اوور کانفیڈنٹ تھے کہ یہ سیٹ ہم ہر حال میں جیتیں گے۔ اور آج بھی عطا اللہ تارڑ نے صبح 10-10:30 بجے کیمروں کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیا، ہمارے چینل نے بھی کور کیا، جس چینل کے لیے میں کام کرتا ہوں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پولنگ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا دنگا فساد نہیں ہے۔ تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ جو بات آپ نے کی کہ تحریک انصاف نے سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کا جو روایتی گڑھ تھا، جس طرح سے مریم نواز کہتی تھی کہ نوشہرہ میں گھس کے مارا، تو تحریک انصاف نے بھی اب سیالکوٹ میں حساب برابر کر دیا اور گھس کر ہی مارا۔ اب خواجہ آصف کے متعلق ہمیں یہ بھی معلوم ہے، بلکہ دوبارہ سے چیک بھی کرنا پڑے گا، کہ اس سے پہلے 2018 میں جب خواجہ آصف اپنی نشست تقریباً ہار رہے تھے اور اس طرح کے رزلٹس آ رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ خواجہ آصف ہار جائیں گے، تو جنرل باجوہ نے ابھی حال ہی میں ایک بریفنگ میں بتایا تھا، جب یہ پارلیمانی لیڈر جنرل باجوہ کی بریفنگ میں گئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی وہاں موجود تھے، تو وہاں انہوں نے وہ دھاندلی کی شکایت کی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے سامنے اور
جنرل باجوہ کے سامنے اور یہ کہا کہ جی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. تو اس پر جنرل باجوہ جو بات نہیں کھولنا چاہتے تھے, جو پول نہیں کھولنا چاہتے تھے, جو راز نہیں کھولنا چاہتے تھے, تو وہ پول وہ راز ان کو بلاول بھٹو, شہباز شریف, خواجہ آصف, شیخ رشید ان سب کے سامنے کھولنا پڑ گیا. اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو یہ ذرا خواجہ آصف سے پوچھیں کہ خواجہ آصف کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے الیکشن میں ہار رہے ہیں جو اپنی سیٹ سے, آل دو وہ بعد میں جیت گئے تھے, تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ فون کیا اور مجھے یہ کہا کہ مجھے دھاندلی کے ذریعے ہروایا جا رہا ہے. تو میں نے خواجہ آصف کو یہ جواب دیا تھا کہ یہ بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن ہو رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ تو کوئی دھاندلی سے جیتے گا نہ کسی کو دھاندلی کے ذریعے ہروایا جائے گا. اور اگر دھاندلی سے یہ الیکشن کسی کو جتوایا گیا ہوتا تو آج خواجہ آصف جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے رکن کیوں ہوتے. یہ خواجہ آصف کی موجودگی میں جنرل باجوہ نے کہا, اور خواجہ آصف کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اتنے لوگوں کے سامنے جن میں شہباز شریف بھی شامل تھے, احسن اقبال, شیخ رشید, دیگر پارلیمانی لیڈر, مولانا فضل الرحمان کے بیٹے بھی وہاں موجود تھے, تو ان پر جو کوٹ کرنے والے لوگ ہیں وہاں جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں سختہ طاری ہو گیا, کیونکہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنرل باجوہ یہ جو ایک راز کی بات ہے وہ ان پارلیمانی لیڈرز کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے. کیونکہ خواجہ آصف اور یہ جو شہباز شریف اور بلاول بھٹو وغیرہ اصل میں اپنے سوالات سے اس وقت ایک طرح سے ملٹری قیادت کو زچ بھی کر رہے تھے. تو اب یہ بھی چیک کرنے والی بات ہے کہ آج چونکہ خواجہ آصف کی بڑی کھچائی ہوئی ہوگی, مریم نواز کی بڑی ٹیلی فون کالز ان کو گئی ہوں گی, میاں نواز شریف نے بھی لندن سے بڑے ہی ایگریسو ان کو کالز کی ہوں گی کہ خواجہ صاحب یہ سیالکوٹ میں آپ نے ہمارا کیا حشر کروا دیا. تو چیک کرنا پڑے گا کہ آج بھی خواجہ آصف نے کوئی جنرل باجوہ صاحب کو کال تو نہیں کی کہ ہمیں بچائیں, دیکھیں کہ کوئی الیکشن جو ہے ہم ہار نہ جائیں. تو ان کے لیے یعنی یہ ایک ایسا حلقہ تھا جس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے ہم کبھی بھی نہیں ہار سکتے. خواجہ آصف بھی روایتی طور پر اپنی سیٹ ہمیشہ جیتتے رہے ہیں. اس سیٹ کو ان کا بہت بڑا مرکز, بہت بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا. لیکن اس سیٹ کے ہارنے کی جو وجہ ہے وہ تلاش کرنی چاہیے مریم نواز کے بیانیے میں, جس بیانیے نے ان کو گلگت بلتستان میں ہرا دیا, جس بیانیے نے ان کو آزاد کشمیر میں بدترین شکست سے دوچار کیا. اور اب اس بیانیے کا اثر ہمیں نظر آیا ہے سیالکوٹ میں, جہاں سے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ اپنی سیٹ ہار جائیں گے. اب شہباز شریف جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بے بس تو نظر آتے ہیں, یعنی جس طرح سے میاں نواز شریف نے صرف اس لیے مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا دوبارہ سے چہرہ بنانے کا فیصلہ کیا کہ کہیں شہباز شریف جو ہیں وہ پارٹی پر قابض نہ ہو جائیں. حالانکہ شہباز شریف کی کیا جرت ہے کہ وہ پارٹی پر قابض ہوں مریم نواز کے ہوتے ہوئے اور میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے. لیکن مسلسل جو ہے مسلم لیگ نون مریم نواز کے اس بیانیے کی وجہ سے, یعنی فوج مخالف بیانیہ, ریاست مخالف بیانیہ, پاکستان مخالف بیانیہ, اس کی وجہ سے وہ نون لیگ کو ایک بند گلی میں دھکیل رہی ہیں. اور جس طرح سے آزاد کشمیر الیکشن کے رزلٹس آئے ہیں, جس طرح سے گلگت بلتستان الیکشن کے رزلٹس آئے ہیں, اور اب ایک نیا جو موو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان جو کر رہے ہیں, جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ایک ہائی پروفائل میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا کہ وفاق میں ہماری حکومت ہے, پنجاب میں ہماری حکومت ہے, کے پی میں ہماری حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ہماری حکومت ہے, آزاد کشمیر میں ابھی ریسنٹلی پول انہوں نے جیتا, حکومت بنائیں گے, بلوچستان میں ہماری مخلوط حکومت ہے. تو اب اگلا جو مرحلہ ہے 2023 کے الیکشن کے لیے, اس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سندھ میں بھی حکومت بنائیں, چاہے ہمیں الائنس کے ذریعے وہ حکومت بنانی پڑے. اور وزیر اعظم عمران خان خود جا رہے ہیں اندرون سندھ, وہاں پر وہ مختلف جو سیاسی قوتیں ہیں, جو پیپلز پارٹی کی مخالف قوتیں ہیں, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں, اور سیریز آف آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ جو پبلک گیدرنگز ہیں, وہاں پہ جلسے ہیں, وہ وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, تاکہ ملک کے جو تمام صوبے ہیں اور یہ جو ہمارے 2 یونٹس ہیں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, یہاں پہ تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہو, اور پرائم منسٹر عمران خان جس قسم کا ویژن لے کے آئے تھے اور اس ویژن کے اوپر جس طرح سے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے عمل کریں. اب اسی میں ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریاں ہیں
وہاں یہ بات بھی گردش کر رہی ہے جب سے یہ بات ذرائع سے سامنے آئی کہ وزیر اعظم عمران خان سندھ بھی جانا چاہتے ہیں اور سندھ میں وہ جلسے بھی کریں گے، کہ کیا ملک جو ہے وہ صدارتی نظام کی جانب تو نہیں بڑھ رہا۔ اب اس پر ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی پہلے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہیں، مختلف ڈیبیٹنگ کلبز جو ہیں، جو اسلام آباد کے بھی ہیں، راولپنڈی کے جو طاقتور ایوان بھی ہیں، تو اس طرح کی ڈیبیٹ شروع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیزر چھوڑنا، ایک پلس چیک کرنا، عوام کی بھی پلس چیک کرنا، اپوزیشن کی، حکومت کی بھی، کہ اگر اس طرح کا کوئی صدارتی نظام کا فارمولہ آتا ہے تو اس کے اوپر جو ڈفرنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹیز ہیں ان کا کیا رد عمل آئے گا، یعنی عوام اس کو کیسے لیں گے، اپوزیشن اس کے اوپر کتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ کر سکتی ہے۔ تو انیشلی تو وزیر اعظم عمران خان اس بات کے حق میں تھے کہ صدارتی نظام کے علاوہ بالکل بھی پاکستان کے جو مسائل ہیں، جتنا بوسیدہ نظام ہے، جس طرح سے کرپشن کی جڑیں جو ہیں وہ پاکستان کے نظام میں بہت گہری ہیں، یہ صدارتی نظام کے علاوہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لیکن بعد میں تحریک انصاف کے اندر ہی ایک بحث ہوئی اور اس بحث کے اندر ان خدشات کا بھی اظہار کیا گیا کہ اگر صدارتی نظام کو جس طرح سے تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے، اگر یہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہ ہو سکا تو یہ نہ ہو کہ یہ پورا نظام ہی لپیٹ دیا جائے۔ اس وجہ سے وقتی طور پر وہ جو صدارتی نظام کی بحث تھی وہ شیلو ہو گئی۔ ابھی بھی کبھی کبھار کسی ڈیبیٹنگ کلب میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کبھی کبھار اس سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بھی چلتے ہیں، لیکن اب جو وزیر اعظم عمران خان نظام بنانا چاہ رہے ہیں ایک جمہوری طریقے سے، وہ بھی کم و بیش جو ہے وہ صدارتی نظام کے قریب قریب ہی بن سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ سندھ میں بھی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں یا سندھ میں اپنے الائنس کے ذریعے بالکل کوئی تھن سی بھی میجورٹی کے ساتھ وہ اگر 2023 کے الیکشن میں گورنمنٹ بنانے کی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جس طرح سے انڈیکیشن نظر آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو کہیں بھی پذیرائی نہیں مل رہی، اب تو پنجاب سے بھی اس نے بہت زیادہ مار کھائی ہے، تو پھر پروبیبلی اگر یہ سارے یونٹس میں تحریک انصاف کی حکومت آ گئی 2023 کے الیکشن میں، جن میں سے ظاہر ہے وفاق، پنجاب اور کے پی کی حد تک تو بالکل لگ رہا ہے کہ دوبارہ انہی کی حکومت آئے گی، زیادہ امکانات انہی کے لگ رہے ہیں، تو پھر یہ نظام جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدارتی نظام کے قریب تر چلا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ لیکن فی الحال ہماری خبر یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کنونس کیا کہ یہ صدارتی نظام والا ایڈونچر جو ہے اس کی جانب نہیں جانا چاہیے، یہ بیک فائر بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے وے آؤٹ جو ہے وہ جو سوچا گیا ہے وہ یہ سوچا گیا کہ سندھ میں بھی جائیں وزیر اعظم عمران خان، اور وہاں بھی پی ٹی آئی اپنی ایک پینیٹریشن بنائے تاکہ ایک پورے ملک کی جماعت بن جائے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو صرف اندرون سندھ کی ایک جماعت رہ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے کے پی میں اس کا وجود نہیں ہے، سندھ میں اس کا وجود نہیں ہے، بلوچستان میں اس کا وجود نہیں ہے، گلگت بلتستان سے وہ وائپ آؤٹ ہوئی ہے، آزاد کشمیر میں بھی بہت بری اس نے مار کھائی ہے، تو وہ بھی پنجاب، اور پنجاب میں بھی اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی ٹی روڈ تک وہ محدود رہ گئی ہے، اور مریم نواز اگر اسی بیانیے پر چلتی رہیں تو شاید یہ اور جو ہے یہ شرنک ہو جائے گی پارٹی۔ جی وہ تو چل رہی ہیں، انہوں نے تو مناسب سمجھا کہ وہ میڈیا کو فیس نہ کریں، لہٰذا کوارنٹین میں جانا انہوں نے مناسب سمجھا۔ جس طرح کی پرفارمنس رہی ان کی آزاد کشمیر کے الیکشن میں اور اس سے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر بھی، تو اب تو ان کا کوارنٹین میں جانا بنتا ہے۔ لیکن ہمیں اب برائے سب آپشنز دیکھنے ہوں گے، اس جماعت کے لیے آپشنز بہت کم ہو گئے ہیں، اور یہ آپشنز جو ہیں جب کم ہوں گے تو اوبیسلی پھر آپ کا اپنا جو سیاسی قد ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ والد صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بڑی جو ہے وہ ہلچل ہو رہی ہے، فون بھی گھمائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، لوگ جو ان کی پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اوبیسلی ان کے اوپر غم و غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ ویسے رابطے یہاں پر نہیں ہیں، تو اوبیسلی مریم نواز آئیز ہیں آف نواز شریف، جس کے ذریعے پوری پارٹی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپشنز کیا ہیں ایسا بھی یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپشنز نون لیگ کے پاس، آپ نے تو کہا کہ پرفارمنس اچھی نہیں رہی، مہاجرین کی سیٹس کے اوپر بھی نون لیگ ہار گئی ہے، مہاجرین کی سیٹس کے اوپر بھی اتنی بری پرفارمنس، تو حمزہ کو ہمیں بلیم کرنا چاہیے یا پھر مریم ہی اس کی ذمہ دار ہیں؟ اور آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز آر ویری امپورٹنٹ، اس جماعت کے سامنے کیا ہوں گے؟ دیکھیں، جو مہاجرین کی 12 سیٹس تھیں پاکستان میں، یعنی 33 سیٹس تھیں آزاد کشمیر میں اور 12 تھی پاکستان میں،
ان 12 میں سے بھی 9 جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتی ہیں، اور 3 نشستیں جو ہیں وہ دیگر جماعتوں کے حصے میں آئی ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے پریڈکشن کی تھی، مسلم لیگ نون کے جو ہمارے دوست ہیں بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ پنجاب میں 8 نشستیں ہیں مہاجرین کی، تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ تحریک انصاف جو ہے وہ ان مہاجرین کی سیٹوں پہ بھی جیتے گی؟ تو 9 سیٹس جو ہے وہ مہاجرین کی، یعنی پاکستان کے اندر بھی تحریک انصاف نے جیتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف بہت تیزی سے اپنی جو سیاسی سپیس ہے اس کو وسیع کر رہی ہے۔ اب آ جائیں آپشنز کی جانب۔ اب دیکھیں مریم نواز کی جو سیاسی ناپختگی ہے اس کی وجہ سے ایک آپشن تو ان کے پاس جو وائبل تھوڑا سا نظر آ رہا تھا کہ یہ تمام جماعتیں، جیسے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ تمام جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گی، میں ان کو اتنا رلاؤں گا کہ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور اقتدار میں واپس آنے کے لیے، یہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو بہت ہی نامناسب الفاظ میں پکارتے تھے، جیسے کہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کا بیان دیا تھا شہباز شریف نے آصف علی زرداری کے لیے، تو یہ اکٹھے تو ہو گئے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، تو آپشن ایک تھوڑا سا وائبل تھا کہ اگر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، اے این پی اور آپ کی بی این پی مینگل، یہ سب اگر اکٹھے رہتے تو پروبیبلی یہ 2023 کے الیکشن میں جس طرح کی میجورٹی تحریک انصاف حاصل کرنا چاہتی ہے اس کو بہت مشکل بنا دیتے، اور تحریک انصاف کے لیے یہ میدان اتنا آسان نہ ہوتا۔ لیکن مریم نواز کی جو سیاسی ناپختگی ہے، جس طرح سے وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ میاں نواز شریف کی شرائط پر اور مریم نواز کی شرائط پر پیپلز پارٹی فوجی قیادت سے بھی ٹکرا جائے اور اس کے بعد ریاست سے بھی ٹکرا جائے، تو وہ ناپختگی جو ہے مسلم لیگ نون کو ایک بند گلی میں لے گئی۔ یعنی پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہمارا تو اس نظام میں ایک سٹیک ہے، ہماری سندھ میں حکومت ہے، اگر دوبارہ الیکشن بھی ہو جائیں تو ہم نے بہت تیر مار لیا، تو ہم کوئی وفاق میں، پنجاب میں یا کے پی میں یا آزاد کشمیر میں، بلوچستان میں تو حکومت نہیں بنا سکتے، ہم نے بہت تیر مار لیا تو ہم دوبارہ سندھ میں ہی حکومت بنائیں گے، تو ہم کیوں اتنا بڑا ایک ایڈونچر کریں کہ میاں نواز شریف چونکہ فوجی قیادت کے خلاف ہیں، مسلم لیگ نون کی وفاق میں، پنجاب میں، کے پی، بلوچستان کہیں حکومت نہیں ہے، تو ہم ان کی شرائط پر کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لیں؟ لیکن مریم نواز نے اس بات کو بڑا مائنڈ کیا اور پیپلز پارٹی کو بھی اپنا دشمن بنا لیا، پھر اے این پی کو پی ڈی ایم سے نکال باہر کیا، پھر ظاہر ہے کہ جب پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو بی این پی مینگل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بالکل خاموش ہے، کسی قسم کا کوئی نہ جلسہ، جس طرح کی پہلے وہ ایک بڑی تقریریں کی گئی تھیں کوئٹہ جلسے میں بھی اور پھر خیبر پختونخوا میں بھی، تو وہ پورا مومنٹم ان کا ختم ہو گیا ہے، آپشن ان کے پاس سکویز ہو گئے ہیں۔ تو باقی جو آپشن ہے وہ ایک آپشن یہ رہ گیا ہے اب کہ ڈیسپریشن میں ایک دفعہ تو یہ ٹرائی کر چکے ہیں کہ فوجی قیادت کے خلاف تقریریں کر کے ان کو دباؤ میں لا کر یہ کہا جائے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت گرائیں، اب وہ آپشن ناکام ہوا ہے، تو ڈیسپریشن میں اب یہ جو غیر ملکی ایسے عناصر جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں، جو پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، جن کا لائزون ڈائریکٹ بھارت کے ساتھ ہے، اب یہ ان عناصر کے ساتھ مل کر ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، فوجی قیادت کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ میاں نواز شریف جو ہیں ایک ایسے وقت میں میٹنگ کرتے ہیں جب پاکستان اس افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو سفارتی سطح پر آفیشلی ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے چکا ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون پاکستان میں رہتے ہوئے جب اس نے پاکستان کے خلاف بڑی غلیظ زبان استعمال کی تھی تو اس کو مذمت بھی کر رہی تھی، لیکن دوسری جانب نواز شریف جو ہیں اس سے ملاقات بھی کر رہے تھے، اور بعد میں بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس نے وہ سارا بیانیہ میاں نواز شریف کا دہرا بھی دیا۔ تو اب ڈیسپریشن میں جیسے مریم نواز نے نیلم ویلی کے ایک لوکل سے انسیڈنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بلو اپ کیا، ڈیسپریشن میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ریاست مخالف جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم فوجی قیادت کو، ریاست کو بلیک میل کریں، اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب وزیر اعظم عمران خان نے ملکی وقار کا خیال رکھتے ہوئے ابھی ایک جو تازہ ترین انہوں نے امریکہ کے ایک چینل کو انٹرویو دیا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم امریکہ کو فضائی اڈے دیں، کیونکہ اگر ہم فضائی اڈے دیں گے تو ایک تو افغان طالبان ظاہر ہے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ اڈے دیے ہیں تو وہ ہم پر حملے کریں گے، دوسرا ہماری خود مختاری کا سوال ہے، اور خود مختار ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح سے غیر ملکی طاقتوں کو اپنی سرزمین پر آپریٹ نہیں کرنے دیتی۔ تو اب ان کو پتہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہے، بھارت، افغانستان کے انٹیلیجنس ایجنسیز، تو ان کے ساتھ مل کر ایک ساز باز کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ساز باز
اصل میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف نہیں ہے ہاشمی صاحب، یہ ہمارے ویورز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ ساز باز تو ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، یہ کوئی فوجی قیادت کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہمیں اقتدار دیں واپس۔ اگر ہمیں اقتدار نہیں دیتے تو پھر ہم ریاست کے خلاف، چاہے ہمیں غیر ملکی عناصر کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے، ہم اس حد تک بھی جائیں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ صحافی کل انہیں ملے ہیں اور خبر بھی ایک لگی ہوئی ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے تو بڑے دبے الفاظ میں راجہ صاحب بھی کہہ بھی دیا ہے کہ کیا ضرورت تھی کسی کو کسی سے ملنے کی، اور ہماری اپنی کچھ، یہ صرف ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ملک کا دفاع کرے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جہاں بھی موجود ہے، جس حیثیت میں بھی موجود ہے، اسے اپنے ملک کا دفاع جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو سے اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا، اور ہمارے اس پلیٹ فارم دو ٹوک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ راجہ صاحب کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور عرفان ہاشمی آفیشیل، جس کے اوپر آپ شاہین صبائی صاحب کو بھی دیکھتے ہیں، وہ کلالہ سے ہمارا پلیٹ فارم ہے۔ یہاں پر دو ٹوک میں راجہ صاحب اور میں مل کر آپ کے سامنے اپنا تجزیہ اور خبریں لے کر آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔